شنکر کی جو فلسفی ہے اس کو جیسے آپ ادویت یعنی سنویت کا خاتمہ ایسا ہی ہے، تو وہ پہلے کیا ایسا تھا جو مطلب سنویت سے کیا مراد بنتا ہے، اور پھر انہوں نے وہ کیا فلسفی تھی جو بالکل آپ جس انداز سے اس کو بیان کرو. یہودیت میں بھی جب وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں وہاں پر ہے کا یہ صفات ہے اس کو متصف کرنا اس موجود نہیں، ایسا ہی ہے. ادویت کی پوری بات ابھی اگر ہو گئی ہے تو اچھا جیسے اس میں برہمن یا پرم آتما یہ کیا ہے ان کے ہاں، اب جیسے جب وہ ذات نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی کا وجود نہیں تو پھر یہ کل کائنات اور یہ سب چیزیں پھر کہاں سے، اس کی کیا توجہ اس کی روح سے بنتی ہے. اب آپ اس میں سے جو میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی اس کی تو سب کی وضاحت اس میں ہو گئی ہے. اچھا اس میں ایک چیز جو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ متھیا یعنی یہ جو کائنات ہے یہ قائم بذات نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس پہ آپ نے گفتگو تو کی ہے، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ویدانتی فلسفے کی روح سے خدا اور کائنات یا وہ جو ذات ہے اور کائنات جو ہے وہ ایک تصویر کے دو رخ ہے، ایک ہی چیز ہے، جس کو ہمارے ہاں جو الہادی وحدت الوجود کا بھی کچھ لوگ نام دیتے ہیں، ایسا ہے کچھ تصور؟ تو اس کو وحدت الوجود تو کہہ سکتے ہیں نا، مطلب ایک وحدت الوجود کی بھی جیسے دو تین اس کی تفسیرات ہے لوگوں کے پاس. نہیں پھنسانے والی تو کوئی سوال ہم نے کیا مطلب نہیں آپ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا. نہیں میرا کوئی اس طرح ابھی لکھ لینا ہے. نہیں. اچھا ایک اور چیز جو میں اس میں لکھا تھا کہ جو تخلیق کا مسئلہ ہے اس کا ایک تو سائنسی نظریہ ہے، ایک قبل سائنسی نظریہ جو فلسفیوں نے پیش کیا، نظریہ صدور اور دو تین نظریات. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسطوری تہذیب جو ہمارے دیومالائی اس وقت بھی دیوتاؤں کا اور ان سب کا ایک تصور تھا کہ یہ سارا کچھ کس طرح ہوا. تو اسی کے اندر ہم جب وحدت الوجودی صوفیہ کو یا ویدانتی فکر کو دیکھتے تو اس سے یہ مسئلہ کیسا حل ہوتا ہے. آخری ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے تھوڑا پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں یہ آ رہا تھا کہ شنکر سے نہ صرف یہاں مشرقی بلکہ مغرب کے فلاسفر بھی ان سے بہت متاثر ہوئے، جیسے اسپینوزا کا نام ہے، لائبنس کا نام ہے، فختے، ہیگل کا اور بریڈلے. بلکہ کہتے ہیں فختے کے بارے میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جرمن مفکر کے قالب میں شنکر کی روح آ گئی ہے. تو یہ کیا یعنی ان لوگوں کو کس پہلو سے؟ السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. جاوید صاحب اتفاق ہے کہ پچھلے سال ستمبر میں ہی ہم نے آپ سے شنکر اچاریہ کے بارے میں گفتگو سنی تھی، تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کو ہم ادی شنکر کہیں تو بہتر ہے. تو انہی کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ایک مکمل گفتگو سنیں، اور عرفان کے موضوع پہ بھی آپ کلام کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھنے والوں تک آپ کے خیالات پہنچا سکیں کہ ادی شنکر کون تھے اور ان کی اہمیت آج کے زمانے میں کیا ہے ہمارے لیے. ہاں وہ بہت اچھا سلسلہ شروع ہوا تھا، ادی شنکر اچاریہ جگت گرو، اور جن کی باتوں کا اثر، جن کی تعبیرات عرفانی کا اثر مسلمانوں میں سب سے زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے ہندی مسلمانوں کی عرفانی روایت میں. تو یہ جو شنکراچاریہ صاحب تھے ان کے بارے میں ہم سوانحی اور دیگر چیزیں پہلی گفتگو میں کر چکے ہیں. اور یہ جیسے یہ کہ ایک شخصیت ہوتی ہے جو صرف قول میں ایسا نہیں لگتا کہ یہ حجاز بیاں ہے، یہ عقل کل کا حامل ہے، یہ بہت بڑی روحانی جو ہے روایت کا خاتم بھی ہے اور بانی بھی ہے. یادی شنکر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک روایت ادویتا کی ان پہ تمام ہوئی ان کے بیان پر. یہ ذرا ذہن میں رہے کہ یہاں نبوت اور نبی جیسے تصورات نہیں ہیں. تو اور ایک نئی روایت جو تعبیری، تشریحی، توضیحی اور عملی، اس روایت کے شنکراچاریہ بانی بھی ہیں. تو ان کے بارے میں گفتگو کرتے وقت جیسے اس چیز کا احترام ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جو بدقسمتی سے پچھلی گفتگو میں مجھ سے نہیں ہوا، لیکن وہ بے احترامی نہیں تھی. ہمارے یہاں اردو محاورے میں جیسے کچھ شخصیتیں جو ہیں وہ واحد غائب بن گئیں، کچھ جمع کا، جیسے ہم کہتے ہیں سقراط کہتا ہے، فیثاغورس کہتا ہے، گوتم بدھ کہتے ہیں. تو اب یہ سب بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اردو زبان میں ان کے لیے ضمائر جیسے طے ہو گئے ہیں. تو وہ کہتا ہے، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی تحقیر ہو رہی ہے، یہ ہماری زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اب ہم اس کی احتیاط کریں گے. مجھے کچھ ہندو دوستوں کا شکوہ پہنچا ہے تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. تو ہم
مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ جمع کے صیغے میں ان کے بارے میں بات کی جائے. تو شنکراچاریہ کا ایک تو یہ مرتبہ جو اٹل ہے، مطلب جس میں اختلاف کرنے کی گنجائش اس روایت کے باہر عارفوں کو بھی کے لیے بھی نہیں ہے، مطلب ہر معیار عرفان پہ. تو دوسرا یہ کہ یہ اپنشد کی ویدانت کیا ہے؟ اپنشد ویدانت کی وہ تفسیریں ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ویدانت کا اس میں خلاصہ ہو گیا، جوہر آ گیا، یا ویدانت کے جو مخفی ترین معانی ہیں وہ منکشف ہو گئے. اور ویدانت کے لفظ ہی کا مطلب ہے کہ ویدوں کا منتہا، تکمیل، ویدوں سے باہر. تو تکمیلی ان جوہر اس میں ہے، اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ تعبیری، تفسیری اور احوالی اور کشفی ہے. تو اب یہ ویدانت ہے کہ تو اس ویدانت میں یعنی کہ ویدوں کی تکمیلی تعبیروں میں ایک روایت ادویتا کی ہے، یعنی نان ڈویلٹی، یعنی احدیت محض. تو شنکراچاریہ اس روایت کے ترجمان ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس کے ترجمان ایسے ہیں کہ خاتم ہیں، اور اس کی نئی تعویلات نکال سکنے کی صلاحیتیں سب کچھ ان کے کلام میں موجود ہیں. مطلب اس اعتبار سے یہ بانی ہیں کہ یہ وہ کیا نام ہے ادویتا کے معارف کو ہر مذہبی اور غیر مذہبی، ہر فلسفیانہ، ہر علمی روایت میں قابل قبول بنا سکتے ہیں. اور شنکر کے کلام میں ریلیونس کا جو عنصر ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، مطلب حیران کن حد تک ہے کہ ان سے سائنسداں بھی بہت بڑے متاثر ہوئے، فلسفی جدید بہت بڑے متاثر ہوئے، شوپنہار وغیرہ. ہاں فختے وغیرہ کا بھی نام آتا ہے. بہت زیادہ ادبیات پہ اثر پڑا. مطلب دنیا کی کوئی بھی بڑی سنجیدہ عرفانی، تخلیقی اور مذہبی اور علمی روایت اس وقت موجود نہیں ہے جس میں شنکر کا نفوذ نظر نہ آتا ہو. تو اتنی بڑی ریلیونس ہے ان کی. تو وہ جو آپ پوچھے تو اس کا یہ جواب ہے. تو اب اس میں جو ہے نا، اس میں ضروری یہ ہے کہ شنکراچاریہ کے بارے میں یہ تفصیلات تو سوانحی نوعیت کی ہیں، تذکرے کی قبیل سے ہیں. یہ تو آدمی کہیں بھی جا کے انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں اس سے بہت زیادہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. ہمیں سر دست ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے مرتبے، ان کے امتیاز اور عرفان کی بہت ماضی سے چلی آتی ہوئی ڈیفینیشنز میں ان کا حکم بن جانا وہ اینالائز کریں. مطلب شنکراچاریہ کی حیثیت عرفانی روایت میں، عرفانیات میں یہ ہے کہ یہ جس کی تصدیق کریں گے وہ توحیدی ہے. مطلب شنکراچاریہ، ابن عربی بھی ان کے تابع ہیں، سمجھیں کہ یہ تصدیق کریں گے کہ یہاں یہ توحیدی عرفان کے اصول پر مبنی کلام ہے، تو مانا جائے گا تیسری روایت. لیکن اگر شنکر سے ٹکراؤ کی حالت میں کوئی ہے نا، اصولی ٹکراؤ کی حالت میں، اس کو وحدت الوجود وغیرہ کے عنوان سے بھی نہیں مانا جائے گا. یہ ان کی حیثیت ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ ہر کسی بھی فلسفی کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی. آگے وہ ان کی فلسفی پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنی الجھن آپ سے دور کرانے کے لیے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جس کو ہم ہندو مذہب کہتے ہیں
اس کی جو 4 وید جو ہے وہ یعنی جس کو ہم سمرتی نہیں کیا بولیں گے الہامی، یعنی اس کے کوئی مصنفین یا مؤلفین نہیں ہیں، تو اس کے بعد جو بشری کاوشیں ہیں اسی کو سمجھنے کی، انہی ویدوں کو، یا اس کے بعد جو انہوں نے اپنے مراقبوں سے یا ان چیزوں سے اخذ کیا، تو وہ جو کتابیں ہیں تو اس میں آپ فرما رہے کہ اپنشد جو ہے وہ اس ادب کا حصہ ہے، یعنی ویدک ادب کا حصہ نہیں ہے۔ نہیں ویدک ادب ہے، وہ میں ابھی اس کی تفصیل کروں گا۔ وید اور ویدانت 2 اصطلاحیں ہو گئیں، یہ ایک کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک، وید صرف الہامی ہے، ٹھیک، چاروں وید، چاروں وید ہو گئے، پھر اس پر اس کا گیان، ٹھیک، اس گیان کا ڈسکورس بننا، یعنی موضوع درس بننا، تو اس کے نتیجے میں ایک اور ڈسکورس ذرا تفصیل سے پیدا ہونا، یہ جو ہے یہ وید ہی کا، جیسے وید اپنے آپ کو القاء کر رہی ہے ان لوگوں پر جو جن کے ملفوظات ہیں اپنشد۔ تو ہندوؤں کی روایت پہ بات کرتے ہوئے ہم بہت سادگی سے چیزوں کو بہت ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے، تو ان میں ہر ایک میں عینیت کا تعلق ہے۔ صحیح، کہ جیسے وید اتری، مطلب وید کلام کی صورت میں ملی، اس کا مصنف بھی مطلب ہمیں معلوم ہے، یعنی اس کا متکلم، اس کو لکھنے والے بھی ہمیں معلوم ہیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وید کہہ کیا رہی ہے، تو ویدیں جو ہیں وہ 4 روایتوں کی نمائندہ ہیں، 4 ویدیں۔ تو اس میں جو ویدیں گیان اور جنان وغیرہ سے متعلق ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے، ان ویدوں سے انسپائر ہونے والوں کی طرف سے، وہ بھی جیسے وید اپنے آپ کو القاء کر رہی ہے، ان کی آمیزش یا کوشش کے بغیر یہ خالی برتنوں کی طرح اتارے گئے ہیں یہ لوگ بھی ویدوں کے ساتھ، واضح ہے نا۔ تو ان کا قول جیسے اس روایت والوں کے لیے ویسا ہی ہے جیسے مثال طور پہ امتی کے لیے انبیاء کا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں گیانی ہیں اور صاحب مشاہدہ ہیں، اور ان کے ملفوظات وغیرہ اپنشد ہے، یہ اپنشد ہیں 50-60۔ ٹھیک، اور اس کی پھر ایک جو اس کی تعبیر ہے وہ ویدانت یعنی شنکر کی، اس نہیں طرح ہے، ویدانت سب ہیں، سب ہے، لیکن اس میں جو 3 یا 4 ویدانت تعبیرات، میں اب ہاں اچھا، ویدانت میں ایک ایک تعبیر تعبیر ہے، ہے، شنکر کی ٹھیک تعبیر ٹھیک، بتایا ادویت ادویت، روایت ہاں ہے۔ ٹھیک، سوری میں ٹھیک ٹھیک، سوری، ہاں وہ ادویت ہے، ہاں ٹھیک یعنی نان ڈویلٹی، ٹھیک، اور شنکر اس کے سب سے بڑے ترجمان ہیں، اسپوکسمن ہیں، اور یہ بھی انسپائرڈ اسپوکسمن ہیں، کیونکہ یوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو وید سے براہ راست بلا واسطہ انسپائر ہونے کے لائق بنانا، یعنی یوگ کہتے ہیں خود سے خود کو خالی کرو اور پھر اس سے بھرو، اور وہ بھرنے کا عمل تدریسی نہیں ہے، وہ بھرنے کا عمل کنٹمپلیٹو ہے، مراقباتی ہے، اور وہ ویدوں ہی کی بتائی ہوئی پریکٹسز کی شکل میں ہوتا ہے۔ صحیح، تو ان لوگوں کے بارے میں جیسے ہمارے یہاں مفسروں کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو سند ماننے یا نہ ماننے کی ایک حد ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے، شنکر کو پورا مانا ہے تو ادویت کے آپ قائل ہیں۔ اچھا مجھے صاحب ایک چیز آپ نے اور فرمائی تھی کہ انسپائرڈ سے مراد یہ ہے کہ ادویت کا جو کانسیپٹ ہے یا جو یہ انٹرپریٹیشن ہے یہ ویدوں میں ویدانت میں موجود تھی، اور شنکر نے اس کو مزید جو ہے وہ واضح کیا یا اس کو فارملائز کر کے بیان کیا، یہ کہنا درست ہوگا؟ نہیں اس کے یہ موجد تھوڑی ہیں، انہوں نے اپنشد 4 اپنشدیں ہیں ان کا درس دیا، یہ پڑھاتے تھے انہیں اپنشدوں کو، اور
پھر رفتہ رفتہ اپنشد کا گرو جیسے ہے جس کے نام پہ اپنشد ہے، یہ خود اس درجے کو پہنچ گئے کہ اپنشد یعنی کمنٹریز آن اپنشد ہے نا شنکر کا کام، پوری مطلب مجموعہ جو چھپا ہے انگریزی میں اس کا نام ہے کمنٹریز آن دا اپنشدس. تو وہ کمنٹیٹر سے بڑھ کر گرو تھے، مطلب وہی گرو جس کی انہوں نے تقلید شروع کی تھی اور اس کے بعد اس میتھڈ کو اتنا زیادہ لفٹ کیا ہندو طریقے کے مطابق کہ وہ اسی گرو کا جیسے دوسرا وجود بن گئے اور اسی گرو کا اسٹیٹس انہیں ملا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ ان کو 4-6 اس طرح کے مہا گروؤں کا اسٹیٹس جمع ہو کے ملا ہوا ہے، اور صرف جیسے اعتقادی بات کے طور پہ یہ ہے کہ ان سے اختلاف پہلے بھی بعض آج بھی لوگ کرتے ہیں اور وہ ویدانت کی روایت کے مستند نمائندے بھی مانے جاتے ہیں. تو وہ جو ایک بہت معصوم اور حجت جیسی صورت ہے، کیونکہ ہندوازم اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں حقائق اور معارف حکم کی ساخت میں ہوں. وہ کسی کے لیے ہیں کسی کے لیے نہیں ہیں، تو جس کے لیے نہیں ہے اس کے لیے بھی کچھ ہوگا نا، تو وہ جو اس کے لیے ہے وہ اس کو قابلیت اور مہارت سے جتنا بھی بیان کر دے تو وہ ایک اور اسکول کا انہی کی طرح بانی بن سکتا ہے. شنکر کی جو فلسفی ہے اس کو جیسے آپ ادویت یعنی ثنویت کا خاتمہ ایسا ہی ہے، تو وہ پہلے کیا ایسا تھا جو مطلب ثنویت سے کیا مراد بنتا ہے، اور پھر انہوں نے وہ کیا فلسفی تھی جو بالکل آپ جس انداز سے اس کو بیان فرما رہے ہیں؟ ہاں اچھا، اس میں جو ہے وہ ویدک ہسٹریز ویدک تاریخ جو ہے تفسیر وغیرہ کی وہ بہت زیادہ مبہم ہے، مطلب کیونکہ بہت پرانی چیزیں ہیں نا، تو بلکہ اسے ماقبل تاریخ تک لے جایا گیا ہے. تو ہم اس بات کو جیسے ایک علمی بات سمجھ کے اس کی جیسے توجیہ کر رہے ہیں یا شرح کریں گے کہ پہلے وحدت ادراکی ہو یا وحدت القائی ہو، یعنی وحدت خود دریافت کی ہو عقل سے کوشش سے، یا یہ کہ وحدت کا ایک جھماکہ سا ہو گیا ہو، تجربہ ہو گیا ہو. جیسے فلاسفہ بھی وحدت کی بہت بات کرتا تو وہ وحدت ادراکی ہے، ٹھیک، وحدت عقلی ہے نا، عقلی یا ادراکی، کیونکہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے نہیں، عقلی اور ادراکی الگ الگ ہیں. ادراکی میں تیقن شامل ہو جاتا ہے، صحیح. تو عقلی معقول. تو یہ عرفانی روایت میں یہ دونوں ہوگی، القائی اور ادراکی، یہ دونوں عرفانی روایت کی پیراڈائم میں بات کریں گے. مطلب کہہ سکتے ہیں کوئی اصطلاحیں نہیں ایسے ہی آپ منہ سے نکل گئی ہیں، آپ نے سمجھانے کی وہ میں نے کہا نہیں، اب کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہاں القائی کہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک، تو وہ ابھی آ جائے گا بات میں. آپ وہ جو ہے نا ادویت، اب یہ کانسیپٹ یا یہ پورا عرفان شنکر کو ملا ہے، ادی شنکر کو ادویت اپنشد میں دیکھا جائے گا، اور شنکر بھی اسے کوٹ کر کے ہی بتاتے ہیں، مطلب وہ خود متکلم بن کے نہیں بلکہ اس کے شارح یا آپ سمجھیں کہ اس کا مظہر بن کے سمجھاتے ہیں. ادی شنکر اس ٹائپ کے آدمی تھے، جیسے کوئی آدمی قرآن بن کے قرآن کو سمجھائے، تو یہ وہ بن کے سمجھاتے تھے. تو اس میں جو ہے وہ ادویت نیا نام تھا. اگر اس سے پہلے کی کوئی عرفانی روایتیں ہیں جن کا ہمیں صحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پتہ نہیں ہے،
یا اس کی معاصر غیر ہندی روایتیں یا خود ہندوؤں میں موجود روایتیں وہ وحدت کو آخری مرتبہ سمجھتی تھیں تعقل اور وہ علم اور وجود کا، یعنی تعقل اور وجود کا آخری جو پرنسپل ہے وہ اپنی کمیت میں اسے اگر کوانٹیفائی کریں تو وہ واحد ہی ہوگا، یعنی یہ ممکن سمجھا ہی نہیں جاتا تھا کہ اوریجن کثیر ہو سکتا ہے، یہ مسلمہ عقلی ہے، مسلمہ مذہبی نہیں ہے، تو اوریجن ذات بھی ہو سکتی، واقعہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ ایک ہوگا، گویا ایک کی تفصیل ہے وجود بھی اور خیالات بھی، وہ ایک شعور میں بھی کھوجا جا سکتا ہے اور وجود میں بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے اور پایا جا سکتا ہے، تو اتنی مضبوط ڈیفینیشن کے ہوتے ہوئے وہ ویدوں میں آیا کہ یہ جو توحید ہے اس میں تنزیہ نہیں ہے اور ذات لازم ہے، یہ ویدوں سے پہلے کی روایتوں یا قیاس کر کے ہم کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کہاں یہ تھا، تو یا ہم اپنے موجودہ تصور وحدت کے ساتھ ملا کر اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ ہمارا جو تصور توحید یا وحدت ہے وہی پہلے رہا ہوگا، تو اس میں وہ آ کے کہتے ہیں کہ اس کو توحید نہ کہو، بات یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ ادھوری بات ہے، وہ اس کو ادویت کہو، کیونکہ اس بات چیزوں کو محدود کرتا ہے اور لا متناہی لا محدود ہمیشہ سلبی اصطلاح میں بیان ہوگا، یعنی خدا ہے اس میں خدا محدود ہے ہونے میں، اور خدا نہیں ہے اس میں بھی وہ نہیں ہے میں محدود ہے، یعنی نہیں ہے کہتے ہوئے نہیں مغلوب ہے سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ آپ کا معنی ہوا نامکمل ہے، صحیح ہے نامکمل ہے، کیوں نامکمل ہے کہ اس میں اس کی لامتناہیت نہیں ہے، وہ جو حقیقت پہلی حقیقت ایک انفینیٹیوڈ میں ہوگی نا، یعنی زمان اور مکان دونوں سے پہلے کی ہوگی، تو وہ اگر زمان اور مکان دونوں نہ ہوں اور کوئی ذات یا کوئی حقیقت وہاں اس سچویشن میں ہو تو ذات یہ زمان و مکان سے بلند ہونا یہ لازم کرتا ہے کہ ہم اس کو ماننے میں بھی اور جاننے میں بھی اس کا سلبی اعتراف یا سلبی اس بات کا تقاضا نظر میں رکھیں، یعنی کہ وہ وجود و عدم دونوں سے ماورا ہے، وہ ہونے نہ ہونے سے ماورا ہے، وہ ہے اور نہیں کی بائنریز میں ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان سے ماورا ہے، اور زمان و مکان ان سب چیزوں کو واجب کرتی ہیں چیزوں کے اس بات میں کہ وہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں یہ سب سوال وہاں یا نہیں ہے اور نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا کرو کہ وہ ایک ہے کی بجائے یہ کہا کرو کہ وہ نان ڈوئل ہے، یا یوں کہہ لو جیسے یہ ہمارے تعلیم سے بہت قریب ہے کہ اللہ اپنے شریک سے پاک ہے، اپنی مثل سے ماورا ہے، ہندی ڈسکورس سارا اس میں سمایا ہوا ہے ایک گوشے میں، تو یہ ہماری باتوں سے یہ سب آپ خوش نہ ہوں کہ ہم اپنے کو نیچے گرا لیں گے، تو وہ آگے چل کے کہیں گے قرآن کتنی بڑی وہ ہے، تو خیر،
تو انہوں نے سلبی طریقہ اختیار کیا تاکہ اس کی تنزیہ کی طرف بھی اشارہ ہو جائے اور اس کا مجہول ہونا ہی اس کا معلوم ہونا ہے۔ جیسا ایک ضمنی سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہاں کیوں نہیں، یہودیت میں بھی جب وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بارے میں وہاں پر ہے کا یا صفات سے اس کو متصف کرنا اس موجود نہیں، ایسا ہی ہے، تو وہ اس سے کوئی مشابہ بات ہے؟ نہیں، وہاں تو ذات ہے میرے خیال سے۔ ان کا خدا ذات کی حیثیت سے وہی ہے، ہمارا خدا ہے وہ، اور صفات ہوتے وہ شعون کی تفصیل میں وہ ہم سے مختلف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو یہودیت میں آیا نا کہ اس صفات سے ماورا ہے، یہ شروع سے نہیں ہے، یہ 2-3 صدیوں میں یہودیوں کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ وہاں کا خدا تو سراپا عملی خدا تھا، مطلب وہاں الہی علم اور یہ سب کی زیادہ تفصیل نہیں ہے، وہاں تو بس وہ قدرت پہ ہے اور عمل پہ ہے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، یہ بات کی ڈیولپمنٹ ہے قبالستوں کے ہاں، نہیں تو آپ پوچھیں یہ جواب ہو گیا نا؟ نہیں، یہ ہو گیا، لیکن یہ ادویت کی پوری بات ابھی اگر ہو گئی ہے تو نہیں، ادویت بس یہ کہ سلبی طریقہ ہم بھی کہتے ہیں نا جی، کہ لا کلمہ سلب ہے، اور الہ جو ہے وہ خدائے تشبیہی ہے صحیح، کہ آپ نے بنایا ہے نا، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ لا الہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، کلمہ انکار تک محدود نہیں ہے کہ الہ ہیں اور وہ اللہ نہیں ہیں، الہ یہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ کہ اللہ الہ کے تصوری حدود سے بھی ماورا ہے۔ ایک تو الہ ہمارے تخیل کا بنایا ہوا ہے جس کو ہم تخلیق کر لیتے ہیں بت وغیرہ، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ لا صنم، یہ لا الہ جس پہ الف لام تعریف لگا کے اللہ بنایا الالہ، تو کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر ہوتے ہوئے مابرا ہے۔ الہ کا تصور باندھا جا سکتا ہے، الہ کی صحیح صفات سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن الہ کے کو پرسپیکٹو بنا کر آپ اللہ کو جاننے اور سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسری کہ لا الہ الوہیت میں ایسی تنزیہ بھی ہے، یہاں بھی کے ساتھ ہے، ایسی تنزیہ بھی ہے جو فارم ہو جانے والے خداؤں سے کوئی نسبت رکھتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا جو ہے اس میں برہمن یا پرم آتما یہ کیا ہے ان کے ہاں؟ میں اس میں چاہ رہا تھا شیخ صاحب، اس سے پہلے وہ جو آپ نے ایک فرما رہے تھے نا کہ اگر ہم اس ادویت کی ایک آپ وہ ایک ڈسکرپشن ایک بیان کر رہے تھے نا، جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی لکھا تھا کہ اگر ہم اس کو ایک جگہ بیان کریں دی ریئلٹی آف وننس والی بات، وہ بات اس پچھلے والے میں آئی تھی، اس میں نہیں آئی۔ ہاں نہیں، ان سے منظوری لے لیں، وہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم شنکر کے بیسک تھیمز ایک مرتبہ جیسے گن لیں اور ضروری شرح کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ آ اس کے جائے گا، بعد اس میں سب اصطلاحیں بھی ٹھیک، پھر سمجھ میں آئیں بالکل گی۔ ٹھیک۔ تو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ میجر تھیمز آف شنکراچاریہ، تو یہ تو ہم اپنے موضوع کی مناسبت سے کہہ رہے ہیں، اس کا عنوان ہے بیسک اور فنڈامنٹل تھیمز آف ادویت، لیکن ان کے سارا جو ایک ڈیفینیٹو وہ کیٹیگریز جو بنائی ہیں وہ شنکر نے بنائی ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان سے منسوب۔ تو ایک تو یہ کہ ادویتا کا سب سے بنیادی جو عقیدہ یا اصل ہے وہ ہے نان ڈویلٹی، جو ہم ادویت کہہ رہے ہیں، اور شنکراچاریہ نے یہ جیسے
اس کو سمجھانے میں عمر گزاری ہے، سمجھانے اور قابل یقین بنانے میں، کہ الٹیمیٹ ریالٹی جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وننس آف دی سیلف، یہ تو چلا ہی آ رہا ہے۔ شنکراچاریہ کے آنے سے وید کا ایک سر فاش ہوا، اور یا اپنشد والوں پہ فاش ہوا، کہ صرف دا سیلف نہیں ہے، صرف ذات مطلق نہیں ہے، بلکہ ذات مطلق میں بھی ایک رو چل رہی ہے، اور وہ رو ہے الٹیمیٹ کی، یعنی کہ اب اس کے ان دونوں کی موجودگی میں اس لیے ہے، ان دونوں کی علیحدگی لفظی طور پہ اس لیے ہے کہ ہم ادویت کہہ سکیں کہ یہ دو نام ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ ان دونوں سے ماورا ہے، یعنی سیلف سے بھی ماورا ہے اور الٹیمیٹ کانشسنس وغیرہ سے بھی ماورا ہے، اور یہ عین وہی باتیں ہیں جو ہمارے یہاں ابن عربی کے جیسے بہت بڑے مضامین میں سے ہے، یعنی تنزیہ محض۔ تو ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ یہ تنزیہ محض کو کسی بھی نسبت سے قبول نہیں کریں گے، ہم تنزیہ محض اور تشبیہ عام اس کو جڑا ہوا دیکھتے ہیں، یعنی ابن عربی وہ فرق ہے، وہ جب موقع آئے گا تو وہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کو یہ نام دیتے ہیں برہما کا، برہما وہ ہے، اور جو سیلف ہے اس کا نام مطلب جیسے یہ کہ آپ نے کہہ دیا ایک سیلف ہے، بس اتنا کافی ہے، اس کے نام میں اگر ہمارے اور آپ میں اختلاف بھی ہو جائے تو وہ یہ نہیں ثابت کرتا کہ آپ کسی اور کو مان رہے ہیں میں کسی اور کو، مطلب وہ اس طرح کی جامعیت کے ساتھ ہے، اور پھر وہ اس لیے ذات ہے کہ اس کے اندر برہما ہے، برہما جس برہما کا احاطہ کر سکنے والا ذات ہے۔ اب بہت آسان کر بتا رہا ہوں، علمی طور پہ پوری بات نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے پوری بات ہے کہ برہما، ہم برہما میں ہیں، ایک رو ہے حقیقت کی، ہم سب اس میں ہیں، اور ہم سب اس میں اس کے غیر کی حیثیت اختیار یا فرض کیے ہوئے موجود ہیں، یعنی برہما میں ہیں لیکن ہمارے اپنا احساس جو ہے وہ ہمیں برہما میں کھپنے نہیں دیتا، تو ہم جتنا اس مایا سے نکلتے چلے جائیں گے اتنا برہما سے جیسے برہما میں ضم ہوتے چلے جائیں گے۔ واضح ہے نا یہ کہ ہم ایک اس میں ہیں، تو کہنے والی بات یہ کہ جو ہے وہ برہما میں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے آتما پرماتما میں مل جانا، یہ نہیں، یہ نیچے کی اصطلاحیں ہیں، اچھا ہاں وہ پریکٹس میں ہے، ٹھیک، یہ تو ہم پوری بات کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تفصیل میں ہم جائیں گے کہ ہم سب جو ہے جو نہیں ہے سب کچھ برہما میں بلبلوں کی طرح ہیں، کوئی تنکوں کی طرح ہے، کوئی شیطیروں کی طرح ہے، تو یہ لوگ الگ سے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو شیطیر فرض کر رکھا ہے، تو یہ اپنی حقیقت جاننے میں ناکام ہیں، تو یہ اس کا حصہ نہیں بن پائے کیونکہ انہیں خود ہی نہیں پتہ کہ یہ وہ ہیں۔ اب آپ دوسری جو اہم بات ہے نا، یہ تو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی تفصیل تو ہم دیکھیں، سب کچھ برہما میں ہے لیکن برہما بھی کسی میں ہے، یہ بہت سادہ ہے، نہیں سادہ ہے لیکن اب وہ اور الٹیمیٹ سیلف وہ ہے جس میں برہما، ہاں برہما الٹیمیٹ نہیں،
دا سیلف، دا سیلف الٹیمیٹ برہما ہے، الٹیمیٹ برہما ہے، اور جس میں وہ ہے وہ دا سیلف ہے. اور اب اس کی تعبیرات میں فرق ہوتا ہے کہ برہما اینٹیفائیبل، سیلف اینٹیفائیبلٹی کے ساتھ سیلف ہے، وہ ایک اور ہے. یہ جو ان لوگوں کا وہ عرفان ہے نا، یہ کسی کے ایمان کو خطرے میں ڈالے بغیر یہ سب ایمانیات سے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ جب تک تفصیل آئے گی نا تو وہ دیکھے گا کہ لگتا ہے کہ یار بس جو چاہے ایمان رکھو، یہ اس طرح یہ آزادی ایمان کی وہ باتیں. تو اب یہ تو بہرحال وہ ہو گیا کہ دا ریئلائزیشن آف دی وننس، وہ سیلف جو برہما کو کنٹین کیے ہوئے ہے، وہ بھی وہ ایک ہے، جیسے برہما ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ کوانٹیفائیبلی ایک ہے، اور اس کا ایک ہونا کوانٹیفائیبل نہیں ہے. یہ بات بھی جیسے چاہیں تو خوشی سے سنیں، چاہے مایوسی سے، ویسے دل چاہے، لیکن یہ کہ یہ بات اب یہ سمجھنے کو کون تیار ہے کہ ایک کوانٹیٹی نہیں ہے اور ایک کوانٹیفائیبل ہے. اس کو وہ کہتے ہیں نان ڈویلٹی، کیونکہ ایک کی تعریف یکساں نہیں ہے نا. تو کہیں گے وحدت کہو گے تو کون سی وحدت؟ نیومیریکل وحدت، ایسنشیل وحدت، کانسیپچول وحدت. یہ احدیت نہیں بنے گا. ہاں احدیت، ہاں احدیت وہ ہے، وہ جیسا ہم کہہ سکتے ہیں دا سیلف احد ہے. صحیح. تو احد جو ہے وہ بہرحال وہ اب آج بھائی طے یہ کیا کہ ہم تھوڑا تھوڑا بولیں اور آپ آگے بڑھائیں بات کو. نہیں میں یہ کہتا کہ جو دا سیلف ہے اس کو یعنی وہ غیر شخصی ہے، اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے نا. دا الٹیمیٹ، ہاں غیر شخصی ہے، اور اس کا بھی ذات ہونا پوری طرح یقینی نہیں ہے. دا سیلف، اس کا ذات ہونا بھی پوری طرح یقینی نہیں ہے. اب بھول بھلیاں شروع ہوتی ہیں کہ کیونکہ خود برہما حدود وجود سے باہر، برہما ممکن العلم اور ممتنع الوجود ہے، وہ تو سب علم وجود سب سے باہر ہے. وہ دا سیلف سب سے اوپر ہے جو. ہاں یہاں اوپر کا موضوع نہیں ہے، وہ سب اسی میں ہے. برہما اس میں ہے، ہم برہما میں ہیں. ہم تو ایک آرڈر میں سوچتے ہیں کہ الٹیمیٹ ہے، پھر وہ سائیکلز. اور یہ آپ نے فرمایا تو وہ جو ہمیں اپنے ہونے کا احساس ہو رہا ہے، ڈویلٹی کا جو یہ احساس ہو رہا ہے، یہ ہمیں مایا کی وجہ سے، ہاں وہم ہے، یہ ہمارا وہم. تو آپ سے سائیکل کا فرمایا تو جو چکر ویو جو ہوا تھا، یہ وہی ہے بات ہے جو چکر ویو جو یہ کہتے ہیں، یہ وہی ہے. چکر وہ خیر دوسرا یوگ چکر، یعنی ان کے سب جو ہے نا دائروں میں ہیں، اور دائرے ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ہر دائرہ دوسرے دائرے میں ہے. اب جیسا جب وہ ذات نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی کا وجود نہیں، تو پھر یہ کل کائنات اور یہ سب چیزیں پھر کہاں سے، اس کی کیا توجہ اس کی روح سے بنتی ہے؟ یہ برہما کو کوالیفائی کر رہے ہیں، یہ اسٹرگل چل رہی ہے برہما بننے کی، برہما میں ضم ہونے کی. برہما نے اپنے غیر پیدا کیا اور اس غیر کو واہمے کی حیثیت دی، مایا کی. تو اب اس میں جو مایا ہے وہ برہما ہونے کے امتحان میں ہے، کہ اسے مایا اس لیے بنایا کہ برہما بن کے دکھاؤ، اور برہما میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو تم جس میں ہو اسے محسوس اور معلوم کرتے جاؤ،
اور اپنے وہم سے نکلتے جاؤ تو وہ مکتی حاصل ہو جائے گی. پھر تم برہما ہو، یعنی کہ برہما شامل ہوگا. اب برہما بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک تصور کی ساخت نہیں ہے، وہ اب دا سیلف بن جاتا ہے. اب اس میں دو نقطۂ نظر ہیں، مطلب یہ دونوں روایتی ہیں کہ یہ سیلف برہما سیلف اینٹیفائیڈ ہے یا یہ ادر دین برہما ہے. وہ اس میں الگ الگ بحثیں ہیں. اچھا، جیسے ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے یہ کل کائنات اور سب مادی وجود یہ مایا ہے، ہاں تو اس سے ایک تاثر یا لوگ یہ سمجھتے یا پوچھتے کہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو مایا ہونے سے کیا مراد ہوگا؟ مایا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس پہ ہے جس کا ہونا نہ ہونا دونوں بیکان ثابت ہو. یہ بہت باریک بات ہے ان لوگوں کی کہ اس پہ ہونا بھی صادق ہے اور نہ ہونا بھی، اور یہ سکے کے دو رخ کی طرح نہیں ہے، ایک ہی بات ہے. تو اب ہمارے یہاں جیسے ممکن الوجود کی تعریف ہے نا کہ جس بین العدمین وجود، تو اس سے ملتی جلتی لیکن اس کا بڑا معنی بیان کرنے والی یہ تھیوری ہے. اور یہ ہما اواس جس کو ہم کہتے ہیں، ہما اواس یا اواس، مایا پہ تھوڑا ایک بات اور کہوں کہ مایا جو ہے اعتباری ہے، ٹھیک، اور جو معتبر ہے جس کا یہ اعتبار ہے وہ اسے نگیٹ نہیں کر سکتا. یہ اور اگر میں اپنی جہت سے دیکھوں اور اگر اس جہت سے دیکھوں تو یہ توہم ہے. توہم کا مطلب یہ جھوٹ وغیرہ نہیں ہے، توہم کا مطلب ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں ہوں یہ باطل نہیں ہے اور غلط رپورٹنگ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں ہے. صحیح. تو سر وہ جو یہاں پر وہ صوفیہ اعتباری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، وہ ہوگا کہ اعتباری ہے؟ وہ سپریم مایا جو ہے نا، مایا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک سمپل مایا، ایک سپریم مایا. سپریم مایا جو ہے وہ عارفوں کے معارف کو کہتے ہیں، وہ اعتبارات ہیں. تھیمز کی اب جیسے وہی چل رہا، آپ سے کہتے ہیں تھیمز مکمل کریں گے آج؟ ہاں وہ نہیں، آج شگری صاحب کی مرضی پہ یہ میں گنوا دیتا ہوں کہ ان کے سوالات کرتے رہیے. ہاں نہیں چلو، نہیں جیسا مجھے کہا نا میں کچھ بولوں گا پھر سوالات. جی یہ شگری صاحب کی ملکیت ہے. جی جی اب آپ جیسا چاہے بنوا لیں. اچھا، ایک تو وہ کہ حقیقت، وہ حقیقت جو وحدت و کثرت سے ماورا، ٹھیک. دوسرا تھیم ہے مایا. مایا کے دو مطلب ہیں، ایک وہ کہ جس کا ترک ضروری ہے، اور ایک وہ کہ جس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. تو جو مایا یعنی سیلف، میں کہوں کہ میں ایک ذات ہوں، میں موجود ہوں، یہ دھوکے کے مفہوم ہے کہ میں کسی دھوکے میں ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، دھوکے میں ہوں. اور دوسرا مایا وہ کہ وہ بھی وجود حقیقی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسے برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ مستقل حوالہ ہے برہما کا. برہما اس کے بغیر جو ہے وہ پھر میرے لیے ناقابل رسائی ہے. میں خود کو اس کے غیر کی حیثیت بھی نہیں دے پاؤں گا. اگر خود آپ کا جو تصور برہما ہے، برہما سے آپ جو سمجھیں وہ سپریم مایا ہے،
لیکن آپ کی جو سمجھ ہے وہ مایا اور اعتبار ہوتے ہوئے بھی آپ کو برقرار رکھنی ہے، ورنہ پھر برہما مایا بن جائے گا، مطلب غائب ہو جائے گا۔ تو ان کا مایا پہ گفتگو جو ہے نا، ان کے ڈسکورس میں مایا، یہ علم اور وجود دونوں کی تعریف یہ ہے، یعنی اعتباری وجود ہے، اعتباری علم ہے۔ علم میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ترک کرنا ہے، کچھ کو قبول کیے رکھنا ہے۔ وجود میں بھی ہے کہ کچھ چیزیں عدم خالص ہیں اور کچھ چیزوں میں عدم ملا ہوا ہے تحدید کے مفہوم میں، تو اسے برقرار رکھنا ضروری ہے، کیونکہ نان ڈویلٹی کے کانسیپٹ میں ڈویلٹی ایک مستقل وہ کانٹیکسٹ کے طور پہ موجود ہے۔ تو یہ جو ڈویلٹی ہے، نان ڈویلٹی میں ڈویلٹی مایا ہے، یہ سپریم مایا ہے، کیونکہ ڈوول کیا ہے وہ کوئی تصور میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو ڈوول کا تصور نہیں ہے، وہ موجود وہ لفظ ہے، اور اس لفظ کو ہم سلب کر لیتے ہیں جو ہمارے لیے معنی سے خالی لفظ ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ نان ڈوول کا عرفان اپنا راستہ کھولتا ہے ہم پر۔ تو یہ ذرا جاننا ضروری کہ مایا، یہ شنکر نے انٹروڈیوس کروایا، مایا کا لفظ نہیں، یہ پوری اس کی ڈیفینیشن، کہ یہ جو ہے یہ وہمی محض ظاہری صورت محض دنیا۔ تو یہ دنیا کیا ہے کہ تخیل ذہن میں جو ہے وہ تخیل ہے، واہمہ ہے، اور مشاہدے میں جو ہے وہ جھوٹ نامکمل ہے اور جھوٹ ہے، لیکن وہ جھوٹ آپ دکھا سکتے ہیں، یعنی بس جھوٹ کی یہ قسم ہے جسے آپ دکھا سکتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا جھوٹ ہے، اس سے اثر قبول کریں یار، یہ بہت باریک بات جیسا یہ ہے۔ بات میں نے یوں لکھی تھی، اس کو ہم انٹرو کہہ سکتے ہیں کہ انٹرو ہے یہ، انٹرو اور غیر حقیقی۔ یہ میں نے یوں لکھا تھا، پتہ نا یہ کائنات کا وجود نہ تو پرم ارتھ حقیقی وجود خارجی ہے، نہ پرتی بھاشک وجود ذہنی جس کا مصداق خارج میں موجود نہ ہو، بلکہ ویارک یعنی وجود حسی یا وجود وہمی ہے، یعنی بظاہر شہود ہے بباطن معدوم۔ ہاں بہت صحیح ہے، یہ تو آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں یار، جب یہ سب باتیں کر رہے یہ تو میں کہیں سے لکھ کے لایا تھا نا، آپ سے سمجھنے کے لیے کچھ، آپ سے سمجھنے کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے، تو اس میں سے ایک یہ تھا، تو یہ والی بات یہاں پر بہت اچھی ہے، یہ جیسے آپ نے بالکل ایک ٹھوس بات کر دی، بہت صحیح۔ تو اب یہ کہ دنیا ظاہر ہے اور اس کا ظاہر ہونا ہی اس کے غیر حقیقی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہ کسی پر ظاہر ہے، تو یہ ڈویلٹی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ ایک جھوٹا احساس ہاں ڈویلٹی کا پیدا کرتی ہے۔ تو مایا جو ہے وہ ڈیوائن پاور ہے، جس کو میں کہہ رہا تھا سپریم مایا، سپریم، وہ جو ہے وہ ایک واہمے کی بھی خالق ہے وہ قوت۔ یہ واہمہ میرے ذہن کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ واہمہ برہما جو خیال ہے اس کا پیدا کیا ہوا واہمہ ہے۔ ہاں مطلب اس کو حقارت سے نہ دیکھیں، یعنی یہ کازمک ایلیوژن ہے، مینٹل ایلیوژن نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ایک آفاقی واہمہ ہے، یعنی غیر حقیقت کا ظہور حسی ہے، تو اور یہ حقیقی نہیں، حسی ہوتے ہوئے حقیقی نہیں ہے۔ تو
یہ آپ کو اس قابل بنائے گا یہ ادراک کہ وہ جو ہے برہما جو ہے وہ کثرت موجودات کی روح واحد ہے. تو سر یہاں پہ سب کچھ اتنا پیراڈاکسیکل سا ہی کیوں ہے یہ؟ ہاں کہ سب کچھ پیراڈاکس میں ہی کیوں چلتا آ رہا ہے؟ ہاں پیراڈاکس، کیونکہ پیراڈاکس کے بغیر میٹافزیکل مضامین نہیں اظہار نہیں پا سکتے اور ادراک میں بھی نہیں آتا. بہرحال دوسرا ان کا جو تھیم ہے وہ مایا وہ یہاں ختم ہو اچھا گیا. ہاں وہ مایا ہے. تیسرا ہے سیلف ریئلائزیشن اینڈ لبریشن، یعنی اینڈ یہاں غلط ہے، اس کو یوں سمجھتے کہ اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اپنے آپ سے نجات پا سکو. تو اسے کہتے ہیں موکشا، نجات. تو شنکراچاریہ صاحب فرماتے ہیں کہ درست اور صحیح علم یا اپنے آپ کو ٹھیک سے پہچاننا، یعنی یہ جو ہے وہ ٹرو نیچر آف دا سیلف ایز برہما، یہ ایک ہی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ سیلف کی حقیقت، سیلف چاہے اعتباری ہو واہماتی ہو، اس کی حقیقت برہما ہے جو خود سیلف نہیں ہے. یہ بات بھی ذرا زور سے سمجھنی چاہیے کہ سیلف، اپنے آپ کو سیلف ہوڈ کی اسکیم میں رکھ کے دیکھنا، یہ جب آپ اس کو پہچان لیں گے کہ یہ جو سیلف ہوڈ ہے جس سے میں خود کو نسبت دے کر موجود اور معلوم ہوں، یہ ایک برہما کا پیدا کردہ مغالطہ ہے. تو اس میں شرم آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ہم نے تھوڑی، ہمیں انہوں نے کہا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آزمائش یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ میں نہ ہوتے ہوئے ہوں. مطلب یہ بہت بڑا بوجھ ہے نا، تو یہ بہت بڑی سزا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ حساس آدمی کے لیے، آج کے لوگوں، تو وہ اگر تمہیں اس سے نکلنا ہے کہ یار میں ہوں کیا، نہ ہوتے ہوئے گہراؤں ہوں اور ہوتے ہوئے نہ ہونے میں مبتلا ہوں، یہ پیراڈاکس ہے. یہ کتنی بڑی ٹینشن ہے. لیکن یہ ٹینشن واقعی آپ آدمی ہونے کا ٹیسٹ ہے. اب اسی کو کہہ دیں یار اس کو ذرا محسوس کر کے کچھ اعصابی دورہ وغیرہ پڑ جائے تو آپ آدمی ہیں، ورنہ نہیں. یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، یہ میں اب مذاق میں نہیں کہہ رہا. تو میں ہوتے ہوئے نہیں ہوں، نہ ہوتے ہوئے ہونے پر مجبور ہوں. تو اب اگر اس دباؤ اور ڈپریشن سے نجات حاصل کرنی ہے نا، تو اپنے آپ کو پہچانو اپنے نہ ہونے اور کبھی نہ ہو سکنے کی روشنی میں، کہ نہ صرف یہ کہ میرا ہونا غیر حقیقی ہے، بلکہ میرے لیے ہونا حقیقی کسی بھی پہلو سے نہیں ہو سکتا. تو یہ جب پہچان لیا تو یہ گویا آپ نے معرفت حاصل کر دی، برہما کی فطرت کو آپ نے بوجھ لیا. پھر آپ برہما کی فطرت کو محسوس کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا عدم حقیقت کو کے وجود کا احساس پیدا کرنے کا واحد واسطہ، واحد ذریعہ ہے کہ اپنے ہونے کو جس طرح تم نے غلط مفروضے کے تحت محسوس کر رکھا ہے، اپنے نہ ہونے کو بھی محسوس کرو تو بس اس کا وجود تم پر واضح ہو جائے گا. اس میں جو سب مکتی جو ہے، موکش سے مراد یہ ہے کہ نہ ہونا، مطلب ہاں لبریشن ہے نا، کہ اب میں اپنے ہونے کے آزادی. موکشا آزادی ہے. تو اب میں آزاد ہوں اور میں برہما میں، برہما اب میری
میں برہما سے منسوب ہونے کے لائق ہو گیا. اب وہ یہ ہے کہ پھر وہ دس ریئلائزیشن فریز ون فرام دی سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ سنسار، کہ اس کے نتیجے میں آدمی تناسخ کے مسلسل عذاب سے آزادی حاصل کر لیتا ہے. لیڈس ٹو لبریشن، موکشا، آزادی. تو یہ خیر یہ ابھی ہم اس کو نہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہر آدمی جو ہے اپنے پچھلے جنم کے اعمال کے نتیجے میں اگلے جنم میں کوئی کیریکٹر کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے. وہ عرفانی بات نہیں ہے. عرفانی بات صرف یہ ہے جو اوپر ہم نے عرض کر دی، موکشا یہ ہوتی ہے. اور چوتھا تھیم ہے ان کا، وہ کیا ہے؟ کرٹیک آف ریچولزم. شنکراچاریہ غالباً پہلے آدمی ہیں ہندو غالباً پہلے یا یقیناً سب سے بڑے آدمی ہیں جنہوں نے ریچولز کا انکار کیا. ریچولز کا مطلب ان کی بت پرستی وغیرہ کا بھی سب کا انکار کیا. اور جیسے میں یہ انگریزی میں جو پڑھتا ہوں کہ ہی کرٹیکڈ دا ریچولسٹک پریکٹسز آف دا ویداس، یعنی رسمی not to undermine their importance but to emphasize that mere rituals cannot lead to ultimate liberation. یعنی عمل سے آزادی نہیں حاصل ہوتی، چاہے عمل کو آپ حکم کی صورت میں ویدوں میں بھی دکھا دیں. یہ صورت محض ہیں. اس ٹیچنگس redirected focus towards the pursuit of spiritual knowledge and discernment. تو مطلب یہ کہ اس نے ظواہر کی مخالفت کی اور اس میں بت پرستی بھی آئی. پانچواں اس کا تھیم جو ہے امپورٹنس آف اسکرپچرز، وہ یہ ہے کہ اسکرپچر سے جڑے رہو، ویدوں سے اور اپنے متون سے جڑے رہو. اور اگر اپنے متون سے فاصلہ پیدا کر لیا تو نہ تمہارا علم حقیقت کے ادراک کے لائق رہے گا، نہ تمہارا وجود برہما میں ضم ہونے کی طہارت اپنے اندر پیدا کر سکے گا. جیسا یہاں ایک بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں شنکراچاریہ کے بارے میں کہ انہوں نے علم کو ذریعہ عرفان بنانے والی روایت کو ہندوازم میں متعارف کروایا. جیسے ہندوؤں میں جو ایک طریقہ تھا کہ لوگ صرف ریاضت کرتے تھے یا صرف اس طرف اپنے آپ کو کوشش کرتے تھے کہ ریئلائزیشن کریں، اور شنکر نے جب یہ اسکرپچر کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے علم کے ذریعے سے اس طرف جانے کے لیے ایک وہ علم، اور وہ جیسے ہمارے یہاں فقہ کی روایت، حدیث کی روایت، یہ سب تو شنکر اگر ہوتے تو انہیں جاری رکھتے. مطلب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غیر مستند ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان پر اکتفا اور انحصار کرنا گویا اسکرپچر کا انکار کرنا ہے. جب وہ کہتے ہیں اسکرپچر سے قریب ہو تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ وغیرہ پہ عمل رکھتے ہوئے بھی، احکام پر عمل کرتے ہوئے بھی حاکم سے قریب رہو، ورنہ احکام پہ عمل جینوین اطاعت نہیں کہلا سکتا. یہ پہلے فہرست پڑھ دوں پھر وہ چھٹا ان کا ہے یونیورسلزم اینڈ ایتھکس. یہ بہت آسان سے ایک فقرہ ہے کہ his works often reflect a universal approach to spirituality transcending narrow theological boundaries. He also laid stress on ethical living and virtues as essential to spiritual progress. یہ جیسے سگری صاحب بول رہے ہیں یا پتہ نہیں اب شنکر کو کیا سوجی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاہب وغیرہ کی باؤنڈریز سے، کلامی تحدیدات سے، اعتقادی باؤنڈریز سے بھی بلند ہو جاؤ
اور اگر تمہیں اسپریچویلٹی حاصل کرنی ہے تو کسی بھی مذہب میں ایک دین میں قید ہو کر نہ رہو، اور وہ جو ہے جس چیز کی پابندی کرو وہ یونیورسل ہونی چاہیے، اور یونیورسل جو سب کے لیے اچیویبل ہے وہ اخلاقی ہوتا ہے۔ تو اخلاقی یونیورسلٹی میں رہو تاکہ وہ عارفانہ یونیورسلٹی خود بخود نصیب ہوتی جائے۔ ساتواں دا پاتھ آف جنان یوگ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہی واز اے اسٹرانگ، جنان یوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں علم کا یوگ، جنان دانش کو کہتے ہیں، علم کو۔ تو علم جو ہے اس کی نظر میں شنکر کے کہنے کے مطابق یہ آزادی کی کنجی ہے، اگر یہ نہ حاصل کیا تو آزادی ممکن نہیں ہے۔ لیکن علم کیا ہے کی تفصیل اس کی وہ نہیں ہے جو فلاسفیکل ایپسٹمالوجی وغیرہ میں، اس کا تصور علم الگ ہے اور وہ الگ سے اس کو توجہ دینی پڑے گی۔ یہ ہو گیا نا۔ یہ جناب 7 میں نے مضامین بتائے ہیں شنکر کے، اور اس کا سارا ان کا سارا کام ان 7 دائروں میں ہے۔ اور جب ہم آگے کبھی اگر کیا نا تو ہم ان 7 دائروں میں ان کے حوالے جمع کر کے لائیں گے، اور وہ خود تشریح بھی اپنی کر لیتے ہیں، اس پہ دیکھ کر جو مزید ضرورت ہے وہ ہم کریں گے۔ جی آپ سوالات کنٹینیو کر لیں۔ ہاں آپ سوال پر سوال کرتے چلے جائیے کر کے، لیکن بھائی میں کہہ دوں نہ ان کا دل لگ رہا ہے نہ ہمارا۔ نہیں دل تو لگ رہا ہے، لگ رہا ہے جی آپ دونوں کے علاوہ باقی سب کا لگ رہا ہے۔ آپ لوگ نان ڈویلٹی میں آج نہیں وہ ہاں تو ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ رکھا، اب آپ جو کہیں گے فٹافٹ جیسے آپ امتحان دے رہے ہیں اس طرح۔ ہاں ٹھیک، یہ اس میں سے جو میں نے کچھ چیزیں لکھی تھی اس کی تو سب کی وضاحت اس میں ہو گئی ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز صاحب جو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ متھیا یعنی یہ جو کائنات ہے یہ قائم بذات نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس پہ آپ نے گفتگو تو کی ہے، میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا مزید۔ یہ متھیا جو ہے نا، یہ جگت متھیا جو انہوں نے نکال کے دکھایا تھا، یہ وہ ابھی پڑھا ہے نا کازمک ایلیوژن، جی، اور یہ برہما اس کا خالق ہے۔ صحیح، مطلب یہ عدمی نہیں ہے وجودی، لیکن اس کا وجودی ہونا ذات کا پہلو نہیں رکھتا، یہ ذات کے بغیر موجود ہے، اور اس ذات بننے کا عمل اس میں سے وجود سلب ہونے کا نتیجہ ہوگا۔ تو واضح ہے نا کہ یہ وجود ایک دھوکہ ہے، کیونکہ یہ مجھے خود کو ذات ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب میں وجود کو اپنے سے نسبت دیتا ہوں تو میں مجبور ہوں کہ خود کو ذات مانوں، خود کو میں کہوں۔ یہ ایلیوژن ہے کازمک، اور اسی اصول پہ کائنات بنی ہے، اور بنانے والے نے بناتے ہوئے اس کو ایلیوژن کے طور پہ بنایا ہے۔ ریئلٹی کا عنوان اس پر لگنے کی کو بالکل اس میں سے خارج رکھتے ہیں، یعنی اس نے حقیقت سے کبھی منسوب نہ ہو سکنے والا کارخانہ وجود کھڑا کر دیا ہے، اور وہ ہمارا امتحان ہے۔ کازمک ایلیوژن ہندوؤں میں سب سے بڑا اطمینان وہ ایلیوژن ہے جس میں برہما نے مبتلا کیا ہے، وہ میرے کسی اخلاقی کمزوری اور گناہ سے نہیں پیدا ہوا، وہ کازمک ہے۔ ہر وجود وہم ہے،
ہر نمود وہم ہے، تو اب وجود بھی وہم، نمود بھی وہم، تو اس کا مطلب ہے کہ موجود تو ہے لیکن ذات کے بغیر۔ تو اب اس واہمے کی دنیا میں صرف ایک چیز جو ہے وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ہے، وہ یہ کہ وجود بلا ذات ہے، شعور بلا حقیقت ہے۔ شعور یہاں حقیقت سے خالی ہے، برہما میں رہتے ہوئے برہما کی غیریت کو اپنا تعارف بنانے والے کا شعور برہما سے خالی ہے، اور اسی طرح کیونکہ وہ برہما کا غیر بن کے اس میں رہ رہا ہے تو اس کا وجود بھی برہما سے خالی ہے ان معنی میں۔ تو یہ ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ویدانتی فلسفے کی روح سے خدا اور کائنات، یا وہ جو ذات ہے اور کائنات جو ہے وہ ایک تصویر کے دو رخ ہے، ایک ہی چیز ہے، جس کو ہمارے ہاں جو الہادی وحدت الوجود کا بھی کچھ لوگ نام دیتے ہیں، ایسا ہے کچھ تصور؟ نہیں، یہ مطلب بہت جیسے عامیانہ مثال طور پہ دو بائنڈریز ہیں نا، برہما اور کائنات، آپ کہہ دیں خدا اور کائنات، جو لفظ دیتے ہیں، اب یہ ہے دو، ایک گروپ کہتا ہے ہندوؤں ہی میں کہ یہ ایک ہے، یعنی خدا کو چاہے کائنات کہہ دو اور کائنات کو چاہے خدا کہہ دو، ایک بات ہے، لیکن اس کی حیثیت ہندوؤں میں بھی جیسے ایک منحرف گروپ جیسی ہے، یہ حلول والا گروپ ہے، پینتھیزم والا۔ واضح ہے نہیں بات کہ خدا کائنات میں گھلا ہوا ہے، یہ ان کے یہاں ظاہر ہے بہت گھٹیا بات ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کائنات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یعنی ہم خدا کے ذہن میں ہیں، ہم خدا کے وہ خیالات ہیں جنہیں خدا نے آزادی کا واہمہ دے کے پیدا کیا، غیریت کا التباس دے کے پیدا کیا، اور یہ امتحان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرا گروپ یہ ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہم خدا کے خیالات ہیں تو لیکن خدا نہیں ہیں، اور ہم آدمی ہیں، یا ہماری جو بھی پہچان ہے تو ہم آدمی ہیں، وہ ہم آدمی نہیں، ہم آدمی تو ہیں لیکن خدا کے خیال کی حیثیت کمپرومائز کر کے آدمی ہیں، یعنی ہم خود کو خدا کا خیال بنانے میں ناکام ہیں، میں تم آدمی مسلم ہندو بن کے۔ دوسرا یہ، یعنی یہ عملی جیسے انداز کی باتیں۔ تیسرا بہت جیسے ایک ہتھوڑا مارنے والا جواب ہے کہ وہ ساری بحث ختم کر دیتا ہے۔ کائنات اور خدا یہ دوئی ہے، یہ دوئی غیر حقیقی ہے، یہ واہمہ ہے، یہی تو واہمے کی جڑ ہے، کازمک ایلیوژن اسی دوئی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں دوئی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ایک تمہارا مانا ہوا خدا حقیقی خدا نہیں ہے، اور تمہاری دیکھی ہوئی کائنات حقیقی کائنات نہیں ہے، کائنات حقیقی ہو نہیں سکتی تو تمہارا علم جو بھی ہے چلتا ہے، خدا حقیقی ہے تو اس میں تمہارے علم کی نفی واجب ہے، تم خدا کے بارے میں جتنا بھی جانتے ہو وہ سب اس پہ حجاب ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ نان ڈویلٹی تین زاویوں سے ثابت ہو گئی، صحیح، خدا اور کائنات، اور خدا کا علم، خدا اور خدا کو ماننا بھی، یہ سب ناقص ہے، ادھورا ہے، اور یہ سب واہمہ ہے۔ خدا ہے، یہ واہمے میں خدا کا ہونا ثابت شدہ ہے،
لیکن یہ کہ اس کا ثبوت اگر تم کہو گے کہ میرے پاس ہے تو تم نے نہ خدا کو جانا نہ مانا. ٹھیک ہے، تو خدا کائنات سے کا دوسرا نہیں ہے، اور خدا تمہارے ذہن میں سما سکنے والا نہیں ہے. خدا کائنات میں سما سکنے والا نہیں ہے. اب دو باتیں ہو گئی نا، تو اس کا مطلب اس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو وہ کسی میں سمایا یا کچھ اس میں سمایا، یہ سب وہم ہے. یہ ہے وہ ادویت، اسٹینڈرڈ ادویت. تو اس کو وحدت الوجود تو کہہ سکتے ہیں نا، مطلب ہاں. ایک وحدت الوجود کی بھی جیسے دو تین اس کی تفسیرات ہے لوگوں کے پاس. اگر آپ کو کہنا ہی ہے تو آپ کہیے کہ یہ وحدت الوجود و شہود ہے، ٹھیک. لیکن آپ تو کہیں گے نہیں. نہیں ہم تو سمجھنا چاہ رہے ہیں نا آپ سے، تو ہم نے کہنا نہیں سمجھ کے بھی کیا کہیں گے. آپ کی دو جو جہتیں ہیں نا عرفان کی، اصولی جہتیں یہی دو ہیں نا، جی، وحدت الوجود اور وحدت شہود. ان دونوں کو آپ ایک کر لیں، ان کے امتیازات کو برقرار رکھتے ہوئے، مطلب ان کا ایک سنتھیسس بنا لیں. وہ سنتھیسس نان ڈوئلزم ہے. یعنی کہ آپ سمجھیں کہ کائنات عرفان میں دو، ایک تھیسس تھا وحدت الوجود، اس کا اینٹی تھیسس پیدا ہوا وحدت الشہود. سنتھیسس اس روایت میں نہیں آیا. سنتھیسس کی آپ کو جب بھی ضرورت پڑے آپ شنکر کی طرف چلے جائیے، وہ اسے سنتھیسائز کر دیتا. جیسا ہمارے ہاں بھی ایک کام ہوا ہے نا، وہ دونوں میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں تطبیق کا جو شاہ ولی اللہ کا فلسفہ ہے، وہ تطبیق کا نہیں تھا، وہ جیسے انہوں کا یہ نزاع لفظی ہے. جی انہوں نے یہ کہا، یعنی ایک ہی بات ہے. تو ظاہر وہ مانا نہیں گیا بعد میں، نہ وجودیوں نے مانا نہ شہودیوں نے مانا. انہوں کا بھائی نزاع لفظی ہے، اس کا مطلب مجدد صاحب وحدت الوجود کو سمجھے نہیں تھے، اس میں تو انہیں لا علم بنا دیا نا. تو اس پہ لوگ غصہ ہوگا، وہ مجدد صاحب نے کیا لفظ پکڑ کے ہی جھگڑا شروع کر دیا تھا. یعنی نزاع لفظی کا مطلب ہے کہ فریق ثانی، فریق معترض سمجھا نہیں بات کو، تو اسے خیر کسی نے نہیں مانا. اب لیکن وحدت الوجود اور شہود میں عینیت کے پہلو بھی ہیں، غیریت کے پہلو بھی ہیں. اور اس میں اگر ہم جب اپنی روایت پہ بات کریں گے نا، تو ہم یہ عرض کریں گے کہ معنی وحدت الوجود ہی ہیں. معنی کے دو ویلڈ کلمات ہیں، دونوں ویلڈ ہیں، وہ ہیں ان میں فرق، لیکن اساسی موقف جو ہے دونوں کا ایک ہے کہ لا موجود الا اللہ. لیکن یہ تو اس وقت کر لیں گے جب اس میں جائیں گے. تو نہیں، آپ شنکر کے بارے میں ذرا مشکل جو آپ نے ہنسنے والے سوالات تیار کیے وہ کہاں ہیں؟ نہیں ہنسنے والا تو کوئی نہیں، نہیں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں یہ میں تو جی نہیں پھنسانے والی تو کوئی سوال ہم نے کیا مطلب نہیں، آپ کے نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. نہیں میرا کوئی اس طرح ابھی لکھ لینا ہے. نہیں اچھا، ایک اور چیز جو میں اس میں لکھا تھا کہ جو تخلیق کا مسئلہ ہے، تخلیق کا مسئلہ ہے، اس کا ایک تو سائنسی نظریہ ہے، ایک قبل سائنسی نظریہ جو فلسفیوں نے پیش کیا، نظریہ صدور، اور دوسرا کیا ہے نظریہ، دو تین نظریات. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اسطوری تہذیب جو ہمارے دیومالائی، اس وقت بھی دیوتاؤں کا اور ان سب کو ایک تصور تھا کہ یہ سارا کچھ کس طرح ہوا. تو اسی کے اندر ہم جب وحدت الوجودی صوفیہ کو یا ویدانتی فکر کو دیکھتے تو اس سے یہ مسئلہ کیسا حل ہوتا ہے؟ خالق و مخلوق نہیں ہے. ان کا تخلیق ان کے لیے ایک بے معنی اصطلاح ہے کہ کچھ نہیں تھا،
اسے مطلب وجود دے دیا گیا. ان کے یہاں وجود بھی اپنے مفہوم میں بے معنی ہے، ایلیوژن ہے. یہ بہت زیادہ پیورٹی، پیراڈاکسیکل پیورٹی کا مذہب عرفانی ہے یہ. تو وہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق یہ کوئی نسبت نہیں ہے، حقیقت اور مایا کی. تو اس میں یہ کہ مایا مینیفیسٹ ہوئی برہما سے. اب اس کو چاہے آپ تخلیق کہتے ہیں یا وہ، لیکن اس میں کوئی عمل تخلیق نہیں بتایا جاتا. یعنی اوریجن آف یونیورس وغیرہ وہ وہاں نہیں ہے. نہیں، جیسے ہمارا ایک نظریہ صدور ہے، ایک نظریہ فیض. کیا نظریہ فیض؟ ہاں یہ وہ دعات تو والا. ہاں ابن عربی کا ہے. تو اس کے اندر تو یہ نا کہ جس طرح سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں، ہاں اسی طرح سے یہ ساری مخلوقات، یہ سب کچھ اس ذات بہت سے نکلی، اس طرح کا کوئی ہے؟ ہاں باہر نہیں نکلی، یہی تو ہے. ہاں یہی. سب اندر ہی اندر ہے. اچھا. آپ برہما میں ہیں اور اس کو آپ ایک جیوگرافیکل حقیقت سمجھیں، یعنی تمثیلی انداز. تو اس اعتبار سے جاوید صاحب اس میں کوئی نقطہ آغاز نہیں ہو سکتا پھر؟ نہیں، کوئی آغاز نہیں ہے. یعنی کائنات ابدی ہے؟ نہیں، وہ ٹائم کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں، وہ سرکل بناتے ہیں نا، دائرہ. تو ان کے یہاں حرکت واہمہ ہے، سکون بھی مفروضہ ہے. وہ حرکت و سکون اس طرح کی بائنریز جو مخلوقی بائنریز ہیں، یا جو کائنات کو موضوع حقیقی بنا کر وجود میں آئی ہیں، یا جو شعور کو معیار اور کسوٹی مان کر پیدا ہوئی ہیں، یہ ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں پیراڈاکس ہوتا ہے، بائنریز نہیں. اور ان کے یہاں کوئی بگننگ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری برہما کی سوانح ہے. ہم لوگ اس چکر پڑے ہیں کہ ہم یوں، ہماری عمر اتنی اور کائنات کی عمر اتنی. تو ہو سکتا ہے کائنات کی عمر ہو، کائنات فنا ہو رہی ہو، تو بس برہما رہ جائے گا. کیونکہ یہ جب مسئلہ سمجھنے میں ہمیں اس لیے ایک پرابلم ہوتا ہے نا کہ ابراہیمی مذاہب میں تو ایک آغاز اور اختتام کا ایک لینئر وہ ہے کانسیپٹ. یہ سائیکلک ہے. ان کے یہاں جگ ہوتے ہیں، یگ. وہ جگ کروڑوں سال کے بھی ہو سکتے ہیں. اب آج کل یگ چل رہا ہے نا، اب یہ پتہ نہیں کب تک چلے گا. اور ان کے یہاں اسی وجہ سے المیہ نہیں ہوتا. ان کے یہاں تاریخ نہیں ہے، مطلب ہندو ڈسکورس میں تاریخ کوئی معنی نہیں رکھتی. اتہاس نہیں ہے، کیونکہ اتہاس برہما کو متاثر کرے گا نا، اور اتہاس کو آپ حقیقی ماننے کے خبت میں پڑ جاتے ہیں. سر ہمارے یہاں تو یہ 2-4 تاریخی شعور والے لوگ ہیں، تو وہ تو پھر پھنس جائیں گے وہاں جا کے. وہاں تو جا کے ان کو وہ چبا جائیں گے. یہ ڈاکٹر مبارک علی کو تو وہ پی جائیں گے. ڈاکٹر صاحب شنکراچاریہ اگر ڈاکٹر مبارک علی سے ملتے نا تو ہماری زندگی پہ ایک احسان ہوتا ہے. نہیں، ان کو ڈاکٹر مبارک علی کی وجہ کارل مارکس سے ملنا چاہیے تھا نا، کیونکہ مبارک علی صاحب تو اسی کے اس پہ ہے. وہ کارل مارکس کو لے کے پہنچتے تو ہم پہ یہ ڈبل احسان ہو جاتا. شنکراچاریہ سے کوئی نہیں بات کر سکتا تھا. یہ واقع اب یہ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، شنکراچاریہ سے افلاطون اور سقراط مخاطب نہیں ہو سکتے. مطلب اس کا ایک عجیب، وہ ابھی دیکھیے گا نا جب ہم حوالے لائیں گے، کیونکہ اس کے بھی ڈائیلاگس ہیں، وہ کوئی تصنیفات تھوڑی ہیں، اس کے ڈائیلاگس ہیں. وہ جواب اور مطلب یہ، چلو اب برا نہ مان جائیں کہیں لوگ، مطلب اس سے مکالمہ اس کے بعد والے لوگ نہیں کر سکتے.
بہت زبردست. یہی جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھئی یہ جو ویلیڈیٹی آف ایگزسٹنس ہے یا ریئل ایگزسٹنس ریئل ہے، تو یہ دونوں ہم ماننا ہے، یعنی کہ صفت اور موصوف، شرط اور مشروط یہ ایک ہیں. یہ اب ہم اس کی طرف سے جیسے اب بات بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وجود حقیقی ہے، تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، وجود اور حقیقت. یہ ایک ہیں، اگر ایک نہیں ہے تو حقیقی کیسے ہے؟ اور اگر یہ دو ہیں تو حقیقی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ حقیقت وحدت کے ماحول سے نکل ہی نہیں سکتی. آپ لوگوں کو وہ بہت زیادہ مطلب انٹرٹینر سمجھ کے ریسیو کریں گے، وہ بہت خوش ہو کے، یہ کارل مارکس وغیرہ کو یہاں بھائی کچھ دیکھ لو، پتلی تماشا. ان کے یہاں ہے نا کہ ایلیوژن میں بہت سارے کامیڈیز ہیں، تو وہ یہ سب جائیں گے، جو بھی جائے، کارل مارکس، برٹرینڈ رسل، ہیگل، بس کوئی نوالا اسے ابالنا، کوئی غذا ابالنی پڑے گی، کوئی کچی کھا جائے گا. تو یہ ہوگا بھائی ان لوگوں کا وہاں. ہیگل کو شاید ابالنا پڑے، کارل مارکس کو اور ان کو تو کچا ہی کھا جائے گا. یار ہم لوگ اپنے ماضی سے بالکل لا تعلق ہیں، اور ہم جو ہے وہ قصائیوں کے مدح خواہ ہیں، جنہوں نے ہمیں ذبح کیا ہے. یہ لوگ کوئی شے ہیں اس کے سامنے، ادی شنکر کے سامنے. یہ آخری ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے تھوڑا پڑھنے کی کوشش کی تو اس میں یہ آ رہا تھا کہ شنکر سے نہ صرف یہاں مشرقی بلکہ مغرب کے فلاسفر بھی ان سے بہت متاثر ہوئے، جیسے اسپینوزا کا نام ہے، لائبنس کا نام ہے، فختے، ہیگل کا اور بریڈلے. بلکہ کہتے ہیں فختے کے بارے میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جرمن مفکر کے قالب میں شنکر کی روح آ گئی ہے. تو یہ کیا یعنی ان لوگوں کو کس پہلو سے وہ ملحد حقیقی الحاد انہیں سکھا دیا، کیونکہ ان کے مذاہب اور روایتیں وجود کے حقیقی ہونے پر اصرار کر رہی تھیں. اس نے کہ یہ بنیاد ڈھا دی تو یہ اپنے مذہب کے منکر ہو گئے، اپنے تصور خدا کے خلاف ہو گئے. اور وہ جو فقتے ہے اس کے یہاں بہت میٹافزیکل اپروچز ملتی ہیں، وہ شنکراچاریہ کا فیض ہے. میٹافزیکل ایکسیپٹنس اور دلیل کے ساتھ وہ خدا کا انکار کرتا ہے. یعنی کس خدا کا؟ اپنے مذہب کے خدا کا، یا مکمل طور پہ شخصی خدا کا. تو وہ ہے وہ. اور یہ تو سب فلسفیوں نے کیا نا جیسا صاحب، شخصی خدا کا انکار تو فلسفی کی مجبوری نہیں ہے. ہاں مجبوری ہے، مجبوری یعنی ہے. ہمارے یہاں کی مجبوری کو اس نے جیسے احساس جبر سے پاک کر دیا. صحیح، یہ دلیل نہیں دے پا رہے تھے، شنکراچاریہ نے دلائل فراہم کر دی، اور بہت بڑے دلائل. اور ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ ادی شنکر کے جو آرگومنٹس ہوتے ہیں وہ ان میں ایک دوام کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے وہ یقینی دلائل ہیں، اور وہ جیسے میتھمیٹیکل تحکم کی طرح محسوس ہوتے ہیں. جیسے میتھمیٹکس یقین پیدا کر دیتی ہے نا کہ ہمیشہ رہے گا یہ قاعدہ، تو شنکراچاریہ اس طرح بات کرتے ہیں. اور بڑے سے بڑا آدمی ڈھہ جائے گا. وہ ذرا پڑھ کے دیکھیں، وہ پڑھوا دیجئے جا کے
علماء کو. اب وجہ سے میری خواہش، ہماری نجم صاحب اور رانا صاحب اور باقی کا نہیں، میری یہ خواہش ہے کہ اگلی جو آپ اس پہ گفتگو کریں تو ہم ان کی کچھ اقتباسات نہیں، پوری کتاب کے یعنی کچھ منتخب کچھ حصے کا مطالعہ آپ کے ساتھ نہ کر لیں. ہاں میرے لیے تو یہ بہت لطف کی بات ہے. بھئی یہ کر لیں. ہم تو اس میں ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہاں آپ بلکہ اب تو نیٹ پہ آسان ہو گیا سب. آپ کمنٹریز آن اپنشد نکالیے، اس میں مل جائے گی. اور دوسرے جو جستہ جستہ اگر پڑھنا ہے تو اس میں ہے ایک سیریز جو کیمبرج والوں نے غالباً چھاپی، اب کسی بہت بڑے ادارے نے وہاں انگلینڈ سے، کہ شنکر آن میٹا فزکس، شنکر آن ایگزسٹنس، شنکر آن گڈ اینڈ ایول، اس طرح کے رسالے جیسے ہیں. وہ کوئی 40-50 چھپے تھے. تو ہمارے اقبال اکیڈمک لائبریری میں تھے، تو یہ یقینی بات ہے. مطلب ہم 2-3 موضوعات پہ جیسے اس میں اور مختص کر آسانی کے ہو جائے گی. وہ براہ راست کچھ پڑھتے آپ سے نا، مطلب آپ پڑھیں ہم بھائی سنیں گے. آپ کروا لیں تو میرے لیے تو جیسے مایوسی میں کمی آ جائے گی.